رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم صرف 11ویں کریں گے، ہم صرف رات کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، رات کو ہم نے نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، بس رات کو لنگر کھایا اور صبح کی فجر کی نماز ہی نہ پڑھی، یہ کاہے کی 11ویں ہے؟ یہ کس بات کی؟ یہ 11ویں کا پیغام ہے؟ 11ویں والے کا پیغام سنو، حیران رہ جاؤ گے، دنگ رہ جاؤ گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ صرف 5 وقتہ نماز نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک، توجہ سے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اس پر سبحان اللہ نہیں کہیں گے کیونکہ نماز پڑھتے نہیں نا ہم صاحب ذرا اس درجے پر نہیں ہیں جو نماز پڑھتے محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں نا جی۔ اور اللہ تعالیٰ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا اللہ تعالیٰ اسے تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو تہجد پڑھتا اللہ تعالیٰ اسے اوابین کی توفیق عطا فرمائے، جو اوابین پڑھتا اللہ تعالیٰ اسے اشراق چاشت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غرور اور تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہ سب سے بڑی دعا دی آخر کے اندر، نمازیں پڑھ کر بھی ناز کرنا، نمازیں پڑھ کر بھی فخر کرنا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اور نمازیں نہ پڑھنا یہ بھی آزمائش ہے۔ اور سنیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو ہمارے ہاں نا ایسے کوئی بات آ جائے، کوئی ایسی آواز آ جائے تو اپنے آپ کو جو ہے اشتہار چھپوا دیتے ہیں، ٹی ویوں پر آ جاتے ہیں، جناب ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اپنا پروگرام کرواتے ہیں لاکھوں روپے دے کر کہ ہم ولی ہیں، ہم نے راوی کے اندر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جو ہے چلا کاٹا ہے اور ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ لیکن سنیے غوث پاک کی بھی شان یہ ہے، 11ویں منانے والوں، 11ویں کا لنگر کھانے والوں، یہ 11ویں کا پیغام ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں نا ایک نورانی شکل، بڑی خوبصورت شکل آتی ہے۔ وہ علم تھا جو آپ نے 30 سال تک اپنی مسند پر پڑھایا، جس سے آپ نے یہ مقام حاصل کیا۔ اب یہ ہے عمل، اب یہ ہے عمل۔ فرماتے ہیں کہ ایک نورانی شکل میرے سامنے آئی اور کہنے لگی عبد القادر، تم نے بڑی محنت کی ہے، تم نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، تم نے بڑی محنت مشقت کی ہے، آج کے بعد تمہیں ہم نے نماز معاف کر دی ہے۔ غوث پاک فوراً دل میں خیال آیا، اور نمازیں تو کسی صحابی کو معاف نہیں تھیں، نمازی تو کسی جو ہے وہ خاص مقرب بندے کو معاف نہیں تھی، اہل بیت کو معاف نہیں تھی، ابو بکر عمر عثمان کو معاف نہیں تھی، صحابہ کو معاف نہیں تھی، تو نماز مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ دل میں خیال آتا ہے، فوراً پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے پیغام 11ویں والے کا۔ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہی میں نے پڑھا وہ نورانی شکل جو تھی دھواں بنا، اڑتے اڑتے جا رہا ہے، اور جاتے جاتے کہتے ہیں عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیری تعلیم نے بچا لیا ہے۔ آپ فوراً کہتے ہیں ظالم پہلے تو نے وار کیا ہے، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے اور دوبارہ وار کرنا چاہتا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ ہے غوث پاک کا پیغام۔ ہم صرف کرامات تک تو رہتے ہیں، پیغامات تک نہیں جاتے۔ اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے میں تقریباً جنازوں پر، فوتکیوں پر اور کلخانیوں پر جہاں مرگ ہوتی ہے، ویسے تو ہم بھی مرے ہوئے ہیں یار، ہم سب مرے ہوئے ہیں نا، ہمارے اندر کہاں خوف خدا ہے؟ جب خوف خدا ہی نہیں ہے، عشق مصطفیٰ ہی نہیں ہے، ادب صحابہ نہیں ہے، ادب اہل بیت نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے، اب میں کسی کی انسلٹ کرنا مقصود نہیں ہے، میں اس مجمع کے اندر یا کسی بھی مجمع کے اندر کھڑا ہو کر میں اعلان کر دوں بھی آج بتاؤ کہ قرآن پاک کس کس نے پڑھا ہے؟ چند ایک دوستوں کے علاوہ سارے سر نیچے کر لیں گے۔ رمضان شریف میں تو ہم صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں، رمضان شریف میں پہلی صف میں آنے کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، رمضان شریف میں قرآن پاک مسجدوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا قرآن صرف رمضان کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا نماز صرف رمضان کے لیے آئی تھی؟ نماز تو وہ ایسی عبادت ہے کہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی صاحب ثروت پر ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ، روزہ سال میں 30 دن، لیکن نماز تو ایسی عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ فرض فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں میں حیران ہو جاتا ہوں یار، ماشاءاللہ یہ مجمع کہاں سے آیا ہے؟ یہیں سے آیا نا۔ اب یہ کوئی صاحب چنگی امر سدو تو آیا نہیں ہے، یہ کوئی ملتان سے تو آیا نہیں ہے، یہ کوئی جناب پشاور سے تو آیا نہیں ہے، یہ سارے یوسف پاک کے نمازی ہیں۔ ایک دھیمے انداز میں سوال عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ کان، آپ ان کانوں کو استعمال نہیں کرنا، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ یارو
یہ بتاؤ کہ فجر کے وقت یہ نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جس دن فجر کی نماز میں جمعے کا سما ہوگا نا، عوام کے حوالے سے جمعے کا سما ہوگا، سمجھ لینا کہ اسلام غالب آ چکا ہے۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، اتنی قبول آواز نکلتی نہیں، غلامی رسول میں، لیکن معذرت کے ساتھ داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے۔ یہ 11ویں والے کا پیغام ہے، غلامی رسول میں، لیکن ہمسائے کے ساتھ بغض رکھنا ہے، غلامی رسول میں، لیکن حرام کھانا نہیں چھوڑنا، غلامی رسول میں، لیکن بغض، کینہ، غیبت، چغل خوری کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ جھوٹا نہیں یار، یہ ہم دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ یہ دھوکہ سرکار کو دے رہے ہیں یار۔ آج میں کسی کے ساتھ دو نمبری کروں، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں، بات میری کچھ ہو، عمل میرا کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ یار ذرا اندازہ کرو کہ ہم کس کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں۔ نعرہ تو یہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے قریب ہی نہیں آتے ہم۔ نعرہ تو یہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ کئی سال تک ہمارا ہمسایہ بیچارہ بیمار پڑا ہوتا ہے، لیکن اتنی زحمت نہیں کرتے کہ جا کر یار پوچھ لیں بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مر جائے گا تو پھر جب اٹھائیں گے، مر جائے گا تو کندھے بھی دیں گے، مر جائے گا تو روئیں گے بھی، مر جائے گا۔ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے یار؟ جب مرگ پر تم 4 درجن کیلے لے کر جا رہے ہو، 2 درجن مالٹے لے کر جا رہے ہو، پھل لے کر جا رہے ہو، کاش کہ یہی پھل، کاش کہ یہی تم یہ ساز و سامان اس کی زندگی میں دے دیتے، اسے زندگی میں سکون پہنچ جاتا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔